بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ درویش الورا 17ویں صدی کے اوائل کی بات ہے۔ موضع برمی ضلع لدھیانہ کے بچے کی زبان پر ایک نوجوان کی سادگی اور اس کی زندگی میں آنے والے انقلاب کا ذکر تھا۔ گاؤں کی قبرستان ہو یا چوک، کون سی جگہ اور کون سی محفل تھی جہاں اس نوجوان کی کم گوئی، نیکوکاری، معصوم بچپن اور بے داغ جوانی کے چرچے نہ تھے۔ صرف یاد حق کی خاطر گھر بار چھوڑ دینا اور عین عالم شباب میں دنیا کی رنگینیوں سے منہ موڑ لینا ایسی بات نہ تھی جسے لوگ آسانی سے بھول جاتے۔ یہ نوجوان انہی کے درمیان پل بڑھ کر جوان ہوا تھا۔ گاؤں کا ہر فرد بشر اس کی نیک نفیسی کا گواہ اور اس کی شرافت کا معترف تھا۔ اس کی طبیعت کا رجحان بچپن ہی سے پاک بازی کی طرف تھا۔ جوانی کے عالم میں بھی اس کا رنگ ڈنگ عام نوجوانوں سے بالکل مختلف تھا۔ شوخی و ترنگی کی بجائے اس کے چہرے سے سنجیدگی و متانت کا نور جھلکتا تھا۔ وہ اکثر خاموش رہا کرتا اور ہمیشہ کسی گہری سوچ میں مستغرق رہتا، گویا کسی حقیقت کا راز پانے کے لیے بےتاب ہے، مگر کوئی شخص اس کے دل و دماغ کی اس کیفیت سے آگاہ نہ تھا۔ شادی کے چند ہی سال بعد اس کی روح کی بے قراری بڑھ گئی اور دل کی دنیا میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب وہ زیادہ دیر تک اپنی منزل سے الگ نہیں رہ سکتا۔ فیصلے کی گھڑی آ پہنچی۔ یہ اس کی زندگی کا ایک انتہائی نازک لمحہ تھا۔ ایک طرف مال جائیداد، گھر بار، عزیز رشتہ دار، دوسری طرف روح کی پکار۔ بغیر کسی توقف کے اس نے روح کی آواز پہ لبیک کہا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مادی لذتوں کی قربانی کا فیصلہ کر دیا۔ اپنی جوان سال بیوی کو بلا کر کہا، اللہ نے مجھے کسی اور کام میں مصروف کر دیا ہے، کیا آپ اللہ کے نام پر اللہ کے لیے اپنے حقوق بخش سکتی ہیں؟ وہ وفادار، اطاعت شعار اور عظیم خاتون بے پناہ اعتماد کے لہجے میں بولی، اے راہ حق کے مسافر، میں حق کی خاطر بخوشی اپنے حقوق سے دستبردار ہوتی ہوں، میری طرف سے آپ کو عام اجازت ہے۔ نوجوان نے گھر بار اور اہل و عیال پہ الوداعی نظر ڈالی، کھدر کی چادر کندھے پہ ڈالے گھر سے نکل پڑا اور پھر جیتے جی کبھی واپس نہ لوٹا۔ گھر سے نکل کر یہ مرد درویش اپنی منزل کی تلاش میں سرگرداں رہا، یہاں تک کہ ایک روز وہ دریائے ستلج کے کنارے مندر ملیک گاؤں کے قریب آ نکلا۔ دل نے صدا دی، اے جویائے حق، یہی تیرا مقام ہے، اب آگے قدم نہ بڑھا۔ دریا کنارے تیز رفتار لہروں کا جائزہ لیتے ہوئے وہ طویل القامت پرعزم نوجوان کسی نامعلوم دن کی لگن میں مگن اپنے خضر راہ کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اہلاً و سہلاً، مبارکاً مکرماً مشرفاً، وہ تشریف لے آئے۔ دونوں ایک دوسرے سے متعارف ہوئے۔ آپ نے فرمایا، نوجوان، جب تک میں واپس نہ آؤں یہیں میرا انتظار کرو۔ پورے 12 سال بعد وہ تشریف لائے تو انہیں وہ نوجوان دکھائی نہ دیا۔ علاقے کے لوگوں سے دریافت کیا، یہاں میرا ایک بالکا رہتا تھا، کچھ اس کا عطا پتا؟ جواب ملا، یہاں ایک نوجوان رہا تو کرتا تھا مگر کافی عرصے سے دکھائی نہیں دیا، نامعلوم اب کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، وہ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتا۔ آپ نے تا حد نگاہ پھیلے ہوئے بیلے پہ نظر دوڑائی تو دیکھا قد آدم
خود رو نباتات کے اندر وہ نوجوان اسی بیلے میں موجود ہے۔ وہ واقعی قول کا سچا اور دن کا پکا تھا۔ اس نے 50 سال کی طویل مدت اسی جگہ بسر کی۔ دریا کا یہ دندہ جہاں اس مرد درویش نے ڈیرا جمایا، کئی بار طغیانی کی لپیٹ میں آیا، مگر وہ جوان مرد جہاں ایک دفعہ بیٹھا جیتے جی وہاں سے نہ اٹھا، یہاں تک کہ بعد وصال بھی اس نے اس مقام سے دور ہونا گوارا نہ کیا۔ دریا کے دندے کی مناسب تھے یہ یگانہ روزگار مرد حق بابا دندو شاہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے معروف الخلائق ہوئے۔ راہ حق کے مجاہدوں نے یوں تو ایک سے ایک بڑھ کر مجاہدے کیے، مگر اللہ اللہ بابا دندو شاہ اہم ترین مجاہدے سے گزرے۔ آپ نے ساری زندگی ایک ہی حال میں گزار دی، ننگے سر ننگے پاؤں، نہ کسی سے کوئی مطلب نہ غرض، ذکر الہی کی محویت میں ہمہ وقت سرشار و مخمور۔ یہ جواں بخت جواں مرد 50 سال تک دریا کے کنارے بیلے ہی میں رونق افروز رہا۔ اپنے رہنے کے لیے نہ مکان بنایا نہ کلی، اسی بیلے میں رین بسیرا کیا۔ سردی گرمی آندھی بارش ہر حال میں اپنی ذات سے بے نیاز، یاد حق میں محو منہمک، کبھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کیا، نہ ہی کسی سے کسی قسم کی کوئی فرمائش کی۔ جنگل میں کوئی لنگر نہیں پکایا، مل گیا تو کھا کر شکر کیا، نہ ملا تو بھی اللہ کا شکر کیا۔ شکوہ نہیں، اور یہ انسانی توکل کی ایک امید افزا مقام ہے۔ توکل و استغنا، جذب و مستی اور غیرت و حمیت کا یہ پیکر اہل نظر کی دنیا میں درویش الورا کے لقب سے معروف ہے، اور درویش الورا وہ ہوتا ہے جو کلیتاً تارک الدنیا ہو اور حقیقتاً اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ موضع برہمی کے کسی فرد بشر کو یہ علم نہ تھا کہ 14 سال قبل ترک اختیار کرنے والا نوجوان آج کہاں اور کس حال میں ہے۔ البتہ اس کا ذکر کسی نہ کسی انداز میں گاؤں کی محفلوں میں اکثر ہوتا رہتا۔ لوگوں کی زبانوں سے اپنے باپ کے فقر و درویشی کے تذکرے سن سن کر آپ کے فرزند حاکم کے دل میں اپنے والد کو دیکھنے اور ان سے ملنے کی خواہش بڑھتی گئی۔ جس وقت بابا دندو شاہ جذب و مستی کی منزل طے کرنے گھر سے نکلے تھے، حاکم ابھی ماں کے شکم میں تھا، اور چونکہ ان کی ولادت بابا صاحب کے گھر سے چلے جانے کے بعد ہوئی تھی، اس لیے باپ بیٹا دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہ تھا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر 14 سالہ حاکم آپ کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا۔ پھرتے پھراتے وہ دریائے ستلج کے کنارے اسی جگہ آ نکلا جہاں بابا دندو شاہ مقیم تھے۔ حاکم کے دل نے گواہی دی کہ وہ صحیح جگہ پر آ گیا ہے۔ لوگوں سے پوچھا تو پتا چلا کہ گزشتہ 14 برس سے ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا محو اللہ ہے۔ حاکم ادھر چل پڑا۔ اسے دور سے آتے دیکھ کر بابا دندو شاہ نے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ جو نوجوان آ رہا ہے وہ میرا لڑکا ہے۔ حاکم نے بھی والد کے بتائے ہوئے خد و خال کے مطابق آپ کو پہچان لیا، سلام عرض کیا اور بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میرا نام حاکم ہے اور میں آپ کا بیٹا ہوں۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا صرف ملاقات کے لیے۔ فرمایا ملاقات تو ہو گئی، بہرحال اسے چند دن پاس رکھا، خوش ہو کر گھر جانے کی اجازت دی، اور ساتھ ہی فرمایا اب دوبارہ مجھ سے ملنے کبھی نہ آنا۔ گویا مال و جائیداد کی طرح اولاد کی محبت بھی الہی محبت پہ غالب نہ آ سکی۔
اور نہ ہی آپ کی توجہ کو منزل کی جانب سے ہٹا سکی۔ دریائے ستلج کے بائیں کنارے کے قریب مندر ملیک نامی ایک گاؤں تھا۔ زمانہ قدیم میں یہاں ہندوؤں کا ایک مندر ہوا کرتا تھا۔ دریا نے رخ بدلا، مندر مٹ گیا، مگر نام باقی رہا۔ اس مقام کے مشرق اور مغرب کی جانب دو گاؤں تھے، چھوٹا کھنا اور بڑا کھنا۔ یہ دونوں دیہات تحصیل زیرہ ضلع فیروز پورہ میں واقع ہیں۔ اس مقام پر دریا کا رخ مشرق سے مغرب کو ہے۔ بابا دندو شاہ نے جذب و سلوک کی نصف صدی پر محیط منزل اسی مقام پر طے کی۔ بابا دندو شاہ کے عقیدت مندوں میں مسلم اور غیر مسلم سبھی شامل تھے۔ اہل علاقہ کے لیے یہ بات ہمیشہ حیرت کا باعث تھی کہ وہ آپ کو بیک وقت کئی جگہوں پر موجود پاتے تھے، جبکہ آپ کا قیام ایک ہی جگہ پر تھا۔ عقیدت مند دور دراز سے آیا کرتے، اپنی خدمت پیش کرتے، مگر آپ کسی سے کسی خدمت کے طلبگار نہ ہوتے۔ لوگ دعا اور دم کے لیے آتے، آپ تھپکی دیتے اور کچھ پڑھ کر دم کر دیا کرتے، مگر کسی سے کوئی نذرانہ قبول نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے اور یوں فیوز و برکات کا یہ سلسلہ شب و روز جاری رہتا۔ آپ کی گفتگو نہایت مختصر ہوتی۔ آپ نے عمر بھر اپنے قول و فعل سے کسی کی دل آزاری نہ کی۔ اگر کوئی کہتا بابا جی روٹی کھلائیں، فرماتے تمہاری مرضی ہے۔ اگر کوئی پہننے کے لیے کپڑا پیش کرتا اور کہتا بابا جی چولا پہن لیں، تو لے لیتے، مگر سر اور پاؤں سے ہمیشہ ننگے رہتے۔ دریا کے کنارے جہاں آپ بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرتے تھے، اس کے قریب ہی احمد نمبردار کا کنواں تھا۔ آپ اکثر اس کنویں پر پانی لینے آیا کرتے اور یہیں نہا بھی لیا کرتے۔ اگر کوئی شخص کپڑا پیش کرتا تو اسے باندھ کر نہا لیتے، ورنہ اپنے پہنے ہوئے کپڑوں سمیت ہی غسل فرما لیا کرتے۔ دریا کے کنارے والی جگہ کے بعد یہ کنواں ہی وہ واحد مقام تھا جہاں آپ دیر تک اور اکثر بیٹھا کرتے۔ احمد نمبردار آپ کا از حد احترام کرتا۔ وہ آپ کی ہستی کو علاقہ بھر کے لیے باعث برکت خیال کرتا۔ وصال سے کچھ روز قبل آپ احمد نمبردار کے ڈیرے پر تشریف لے گئے۔ فرمانے لگے، نمبردار، میرے کوچ کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آج سے 8ویں دن میں اس دار فانی میں نہیں رہوں گا۔ مجھے تمہاری زمین سے ایک چارپائی کی جگہ درکار ہے۔ نمبردار عاجزی سے بولا، بابا جی میرے 12 گماؤں زمین ہے، آبادی کے مشرق میں بھی مغرب میں بھی اور قبرستان کے نزدیک بھی۔ آپ جتنی جگہ جہاں سے چاہیں لے لیں، میں حاضر ہوں۔ فرمایا، نہیں، مجھے دریا کے کنارے جہاں میں نے رات دن اللہ اللہ کرنے میں گزارے ایک منجی کی جگہ درکار ہے۔ احمد نے ادب سے جواب دیا، بابا جی وہاں میرا کوئی رقبہ نہیں۔ وہ زمین پارس نامی مسلمان کی ملکیت ہے جو چھوٹے کھنا کا رہائشی ہے۔ بابا دندو شاہ پارس کے پاس پہنچے اور اس سے بھی وہی بات کی جو احمد نمبردار سے کہی تھی۔ پارس خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ اس نے دریا کے کنارے سارے رقبے کی پیشکش کی، مگر آپ نے فرمایا، نہیں، زیادہ نہیں، مجھے صرف ایک منجی کی برابر جگہ درکار ہے۔ دوسرے تیسرے دن معززین علاقہ اور نمبرداران دہیا کا اکٹھ ہوا۔ موقع پر جا کر آپ کی پسند کے مطابق پیمائش کر کے آپ کی آخری آرامگاہ کے لیے جگہ مختص کر دی گئی اور بڑے مجمع میں پارس نے اپنی ساری زمین وقف کرنے کا اعلان کیا۔ لوگوں نے عرض کیا، بابا جی یہ جگہ نہ لیں، یہاں چوڑوں کی قبریں ہیں۔ فرمایا، کوئی بات نہیں، وہ میری پائنتی کی طرف ہیں۔ وصال کے دن بابا دندو شاہ حسب معمول احمد نمبردار کے کنویں پر آئے، کپڑوں سمیت غسل فرمایا اور جسم کو خوب مل مل کر صاف کیا۔
नहाने के बाद उसी दरख्त से टेक लगा कर बैठ गए जहां वो अक्सर बैठा करते थे। बाबा जी को मामूल से ज्यादा देर तक वहां बैठे देखकर अहमद का माथा ठनका कि इलाही खैर हो। मुलाजमों के हमरा भागकर आपके पास पहुंचा तो देखा कि आपकी रूह कफ्से अंसरी से परवाज कर चुकी है और इस मर्द दरवेश की 8 दिन पहले कही गई बात पूरी हो चुकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये खबर जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई। छोटे बड़े सब घरों से निकल आए। हर जुबान पर बाबा जी की दरवेशी और फैज रसाई का तज़किरा था। हर दिल फगार और हर आंख अश्कबार थी। निशान करदा जगह पर आपकी कच्ची कब्र तैयार की गई। कफनो दफन के जुमला मसारफ अहमद नंबरदार ने अदा किए। कब्र एक मुद्दत तक कच्ची रही। बाद अज़ां पुख्ता मकबरा तमीर कर दिया गया। आजकल ये जगह खानका के नाम से मशहूर है। हाल हक की तरफ से बंदों के दिल पर वारद होता है। कोई बंदा अपने इरादा और अख्तियार से ना इसे रोक सकता है ना वारद कर सकता है। ये कैफियत वह भी है, कसबी नहीं। खिजरे राह ऐसे बंदों के इंतजार में सदियों खड़े रहते हैं। अलाइके दुनिया